بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم خلاصۃ الحساب میں باب اول کی فصل رابع یعنی کہ ضرب، جو کہ کل سے ہماری یہ فصل شروع ہے، آج ہم فصل رابع کے اندر احاد کی غیر احاد میں یا غیر احاد کی غیر احاد کے اندر ضرب کا طریقہ جانیں گے۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ ضرب کے ابتداً 3 قسم ہیں۔ پہلا قسم تھا مفرد فی مفرد، پہلا قسم تھا مفرد فی مفرد، یعنی مفرد کی مفرد کے اندر ضرب، اور دوسرا قسم تھا مفرد فی مرکب، یعنی مفرد کو مرکب کے اندر ضرب دینا، اور تیسرا قسم تھا ضرب کا مرکب فی مرکب۔ پھر یہ جو پہلا قسم تھا یعنی مفرد کو مفرد کے اندر ضرب دینا، اس کے آگے ہم نے 3 قسم پڑھے تھے۔ نمبر 1 احاد فی احاد، نمبر 2 احاد فی غیر احاد، اور نمبر 3 غیر احاد فی غیر احاد۔ تو یہ مفرد فی مفرد کے 3 قسم ہیں، احاد کو احاد میں، احاد کو غیر احاد میں، اور غیر احاد کو غیر احاد کے اندر ضرب دینا۔ تو گزشتہ سبق کے اندر ہم نے مفرد فی مفرد کا پہلا قسم ہم نے جانا تھا، یعنی احاد کو احاد کے اندر ضرب دینے کا طریقہ، جس کے لیے مصنف نے ایک شکل وضع کی تھی اور کہا تھا کہ یہ شکل احاد کو احاد کے اندر ضرب دینے کے لیے یہ شکل کافی ہے، جو کہ آپ کو اسکرین کے اوپر اس وقت نظر آ رہی ہے۔ تو یہ تھی احاد کو احاد کے اندر ضرب دینے کا طریقہ، اور یہ ہم گزشتہ سبق کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم مفرد فی مفرد کے جو باقی 2 قسم ہیں، یعنی احاد فی غیر احاد اور غیر احاد فی غیر احاد، ان 2 کی ضرب کا ہم طریقہ جانیں گے کہ ان کو کیسے ضرب کیا جائے گا، احاد فی غیر احاد کو اور غیر احاد فی غیر احاد کو۔ سبق شروع کرنے سے پہلے آپ ایک دفعہ پھر یہ سمجھ لیں کہ مفرد سے مراد ایسا عدد ہے کہ جو 1 مرتبہ رکھتا ہو، اور مرتبہ سے مراد ہے احاد، عشرات، میعاد، الوف، الف کا۔ یہ جو مرتبہ 1 مرتبہ ہو، یعنی وہ صرف احاد کے مرتبے میں ہے، یا صرف عشرات کے مرتبے میں ہے، یا صرف میعاد کے مرتبے میں ہے، یا اسی طریقے سے آگے، ایسا عدد جو 1 مرتبہ رکھتا ہو، ایسے عدد کو مفرد کہا جاتا ہے۔ جس طرح مثلا آپ مثال دیکھ لیں، مفرد اس کی مثال جس طرح کہ مثلا 5 ہے، 50 ہے، 500 ہے، فرض کریں، تو یہ سارے مفرد ہیں، کیونکہ یہ بھی 1 مرتبے پر مشتمل ہے، یہ ہے احاد کا مرتبہ۔ 50 یہ بھی 1 مرتبے پر مشتمل ہے، یہ ہے عشرات کا مرتبہ، اور یہ 500 یہ بھی 1 مرتبے پر مشتمل ہے، اور یہ ہے میعاد کا مرتبہ۔ تو ایسا عدد جو 1 مرتبہ رکھتا ہو، 1 مرتبے کے اوپر ہو، مشتمل ہو، تو ایسے عدد کو مفرد عدد کہا جاتا ہے۔ اور مرکب عدد وہ اس کے مقابل ہوگا، وہ ایسا عدد ہوگا کہ جو 2 یا 2 سے زیادہ مراتب کے اوپر مشتمل ہو، مثلا احاد اور عشرات، یا احاد عشرات اور میعاد، یا احاد عشرات میعاد اور الوف، یہ سب۔ مثلا مثال کے طور پر 12 لے لیں، 12، تو یہ 12 کا جو عدد ہے یہ مرکب ہے، کیونکہ اس کے اندر 12 کے اندر یہ جو 2 ہے یہ احاد کا مرتبہ ہے، اور یہ 1 یہ عشرات کا مرتبہ ہے، تو یہ مرکب ہے۔ اسی کو فرض کریں اگر آپ 112 کا لیں گے تو یہ مرکب ہے، اس لیے کہ یہ 2 یہ احاد کا مرتبہ، اور یہ 1 عشرات کا مرتبہ، اور یہ جو 1 ہے یہ میعاد کا مرتبہ۔
تو یہ احاد، اشرات اور میات ان 3 مراتب کے اوپر مشتمل ہے، اور یہ 12 احاد اور اشرات 2 مراتب کے اوپر مشتمل ہے، اس لیے ان کو مرکب کہیں گے۔ اور یہ 5، 50 اور 500 یہ احاد ہیں، کیونکہ وہ ایک مرتبے کے اوپر مشتمل ہیں۔ اور ہم نے مفرد فی مفرد کی جو پہلی قسم تھی احاد فی احاد، اس کو ہم نے سمجھا تھا۔ احاد فی احاد کا مطلب یعنی کہ 1 سے لے کر 9 تک کے اعداد کو آپس میں ضرب کرنا، کیونکہ ایک کو ضرب کے اندر تاثیر نہیں ہے تو ایک کو آپ نکال دیں، باقی 2 سے لے کر 9 تک کے جو اعداد ہیں یہ احاد ہے، ان کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ضرب کرنا، تو یہ احاد فی احاد کا ہے عمل، یہ ہم پچھلے سبق کے اندر جان چکے ہیں۔ غیر احاد، آج کے سبق کے اندر ہم نے 2 سمجھنے ہیں، احاد کو غیر احاد میں اور غیر احاد کو غیر احاد کے اندر۔ غیر احاد سے مطلب یہ ہے کہ مثلا اشرات ہیں، میات ہیں، الوف ہیں، تو احاد فی غیر احاد کا مطلب یہ ہوگا کہ احاد کو غیر احاد کے اندر ضرب کرنا، یعنی 2 سے لے کر 9 تک اعداد کو غیر احاد یعنی اشرات کے اندر، میات کے اندر یا الوف کے اندر ضرب کرنا۔ اور غیر احاد فی غیر احاد کا مطلب یہ ہوگا کہ اشرات، میات، الوف وغیرہ کو اشرات، میات، الوف کے اندر ضرب کرنا۔ تو یہ آج کے سبق کے اندر ہم 2 عمل جانیں گے، 2 قسم جانیں گے ضرب کے، احاد فی غیر احاد اور غیر احاد فی غیر احاد۔ تو اسی کو مصنف نے بیان کیا ہے کہ وَأَمَّا الْأَخِيرَانِ، آخری جو 2 ہیں، آخری 2 سے مراد یہ والے آخری 2 یعنی کہ احاد فی غیر احاد اور غیر احاد فی غیر احاد، یہ مراد ہیں آخری 2 سے۔ یہ جو وَأَمَّا الْأَخِيرَانِ ان کو کیا کرنا، فرد فیہما غیر الاحاد الی سمیجھا منہا، ان کے اندر آپ نے پہلا عمل یہ کرنا ہے کہ آپ نے غیر احاد کو، جو غیر احاد ہیں ان کو آپ نے ان کی ہم شکل، ہم صورت جو احاد میں سے عدد ہے اس کی طرف رد کرنا ہے، پہلا عمل یہ۔ دوسرا عمل یہ کرنا ہے کہ پھر آپ کے پاس احاد نکل آئیں گے، یہ جو غیر احاد ہیں یہ بھی احاد بن جائیں گے، تو آپ نے احاد کو احاد کے اندر ضرب دے دینا ہے، یہ دوسرا عمل ہے۔ اور احاد کو احاد کے اندر ضرب دینے کا طریقہ آپ جان چکے ہیں اس شکل کے اندر، اس شکل کے اندر احاد کو احاد کے اندر ضرب دینے کا طریقہ جانا جا چکا ہے۔ تیسرا، یہ آپ نے جب ضرب کر لیا احاد کو احاد کے اندر، پھر آپ نے حاصل کو محفوظ کر لینا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے جو کام کرنا ہے چوتھے نمبر پر، وہ یہ کرنا ہے کہ مضروبین کے مراتب کو جمع کرنا ہے۔ مضروبین یعنی جن 2 رقموں کو، جن 2 اعداد کو آپ نے آپس میں ضرب کیا ہے ان کے مرتبے آپ نے گن لینے، کے مرتبے کتنے، مرتبے سے مراد کہ وہ کتنی رقموں کے اوپر مشتمل ہے۔ مثلا ایک ہے احاد اشرات پر، دوسرا ہے احاد اشرات اور میات پر، جب ہم ان کو جمع کریں گے تو یہ 5 مرتبے بن جائیں گے، احاد، اشرات، میات، الوف، اور اس کے بعد آگے والا مرتبہ یعنی اکائی، دہائی، سینکڑا، ہزار اور 10,000، تو یہ مراتب جمع کر لیں گے۔ پھر اس کے بعد 5واں عمل یہ آپ نے کرنا ہے کہ جو حاصل ضرب آپ کو، آپ کے پاس جو آپ نے محفوظ کیا ہے 3 نمبر عمل کے تحت، مضروبین کا احاد کو احاد کے اندر ضرب دے کر جو حاصل ضرب ہے جس کو آپ نے محفوظ کیا ہے، اس کو آپ نے ان مراتب، یہ جمع شدہ مراتب کے ماقبل جو مرتبہ ہوگا اس کی آپ نے ہم جنس کر دینا ہے۔ مثلا اس کا کیا مطلب ہے، اس کو میں وضاحت کرتا ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ مثلا مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں، احاد اور اسی طریقے سے اشرات یہ مراتب ہیں، میات اور الوف اسی طریقے سے آگے بھی۔ اردو کے اندر ہمارے بولتے ہیں احاد کو اکائی، یہ دہائی، یہ سینکڑا، یہ ہزار اور آگے 10,000، اسی طرح آپ آگے بھی سمجھ لیں، تو یہ مراتب ہیں۔ اب آپ نے مثلا مضروبین کے مراتب کو آپ نے جمع کیا اور وہ 4 ہیں، 4، تو آپ گن لیں اکائی، دہائی، سینکڑا اور یہ ہزار،
تو یہ 4 مراتب ہیں. اب اس 1000 کا ماقبل مرتبہ ہے سینکڑا. تو آپ نے جو حاصل ضرب ہے اس کو ماقبل مرتبے کی ہم جنس کر دینا ہے، یعنی کہ سینکڑا کی آپ نے ہم جنس کر دینا ہے. تو یہ 5 عمل جب آپ کریں گے تو اس طریقے سے آپ احاد کو غیر احاد میں یا غیر احاد کو غیر احاد کے اندر ضرب دیں گے. ایک دفعہ پھر یہ سن لیں یہ 5 عمل کیا ہیں. سب سے پہلے آپ نے غیر احاد کو ان کی ہم شکل جو احاد میں سے عدد ہے اس کی طرف آپ نے رد کرنا ہے. اچھا یہ بھی سمجھ لیں اس کی وضاحت، مثلا مثال کے طور پر 40 ہے. اب 40 ہے یہ غیر احاد ہے کیونکہ یہ عشرات سے ہے، تو اس کو آپ نے رد کرنا ہے. اس کی ہم شکل جو احاد سے عدد ہے وہ ہے ہمارے پاس 4. اسی طرح فرض کرو آپ کے پاس 500 ہو تو آپ نے اس کو 5 کی طرف رد کرنا ہے. 100 ہے تو اس کو آپ نے 1 کی طرف رد کرنا ہے. اور اگر 90 ہے تو اس کو آپ نے 9 کی طرف رد کرنا ہے کیونکہ 90 کی ہم شکل احاد میں سے عدد 9 ہے. ایک یہ کام کرنا ہے. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ آپ کے پاس پھر احاد نکل آئیں گے. ان احاد کو آپ نے احاد کے اندر ضرب دے دینا ہے، جیسا کہ آپ گزشتہ سبق کے اندر جان چکے ہیں احاد کو احاد کے اندر ضرب دینے کا طریقہ. تیسرا عمل آپ نے یہ کرنا ہے کہ احاد کو احاد کے اندر ضرب دینے کے بعد جو حاصل نکلے گا اس کو آپ نے محفوظ کر لینا، یعنی اس جواب کو جتنا بھی ہوا. چوتھا عمل یہ ہے کہ آپ نے پھر مضروبین کے مراتب گننے ہیں، جمع کرنے ہیں کہ وہ کتنے ہیں. مضروبین کے مراتب سے مراد مثلا یہ 40 ہے اگر اور ایک 4 ہے، ان کو آپ ضرب کرتے ہیں تو یہ مراتب ہوں گے 1 2 اور یہ 3. یہ 3 مرتبے ہیں. اب آپ گن لیں یہ 1 2 اور یہ 3، یہ سینکڑا، یہ یعنی کہ تیسرا مرتبہ وہ سینکڑا کا ہے یا میعاد کا ہے آپ کہہ سکتے ہیں، یہ مرتبہ ہے. یہ چوتھا عمل. پانچواں عمل آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو حاصل ضرب آپ کو ملا ہے احاد کو احاد کے اندر ضرب دینے سے جو آپ کے پاس حاصل ضرب آیا ہے، آپ نے اس کو یہ مراتب جو آپ نے جمع کیے ان جمع شدہ مراتب سے جو ماقبل مرتبہ ہے اس کی ہم جنس کر دینا ہے. مثلا ہم نے یہ جو مراتب جمع کیے تھے تو 3 ہے، 3 مرتبہ میعاد کا اور میعاد سے ماقبل مرتبہ ہے عشرات کا، تو آپ نے اس کو عشرات کی جنس سے کر دینا ہے. تو یہ حاصل ضرب آپ کے پاس نکل آئے گا ان 2 رقموں کا. اب ہم اس کو سمجھتے ہیں جو مصنف نے مثال دی ہیں، 2 مثالیں دی ہیں، ان مثالوں کے اندر ہم سمجھتے ہیں. پہلی مصنف نے مثال دی ہے ففی ضرب 30 فی الاربعین تبسط الاثنی عشر میعاد اذ المراتب اربع والثالثۃ مرتبۃ المیعاد. یعنی کہ 30 ضرب 40، یہ دیکھیں 30 ضرب 40. تو آپ سب سے پہلا عمل یہ کریں گے کہ آپ مضروبین کو جو غیر احاد ہیں ان کو ان کی ہم شکل احاد میں سے جو عدد ہے اس کی طرف رد کریں گے. تو یہ 30 ہے، یہ اس کی ہم شکل احاد میں سے 3 ہے، اس کو 3 کی طرف رد کر دیں. اور یہ 40 ہے، اس کی ہم شکل جو رقم ہے وہ ہے احاد میں سے 4. پھر ان دونوں کو آپ ضرب کر دیں، یہ احاد آ گئے، ان دونوں کو آپس میں ضرب کر دیں تو یہ بن جائے گا 12. یہ آپ کے 2 عمل ہو گئے. ایک تو آپ نے ان کو رد کر دیا ہم شکل احاد کی طرف اور دوسرا احاد کو آپ نے آپس میں ضرب کر دیا. تیسرا عمل یہ ہے کہ آپ اس حاصل ضرب کو محفوظ کر لیں، یہ 12 ہمارے پاس محفوظ ہو گیا. اب چوتھا عمل یہ ہے کہ آپ مضروبین کے مراتب کو جمع کریں. یہ ہمارے پاس مضروبین 40 اور 3، اس کے بھی 2 مرتبے ہیں 1 2، اس کے بھی 2 مرتبے ہیں 1 اور 2، تو یہ ٹوٹل ہوگا 4 مرتبے. اب آ جائیں یہ ہمارے سامنے مراتب لکھے ہوئے 1 2 3 اور یہ 4. یہ الوف کا جو مرتبہ ہے یہ چوتھا مرتبہ ہے. اب آپ نے 5واں عمل یہ کرنا ہے کہ حاصل شدہ مراتب کے ماقبل جو مرتبہ ہے اس کی ہم جنس آپ نے اس حاصل ضرب کو کر دینا ہے. اور الوف کی ماقبل جو مرتبہ ہے وہ ہے میعاد کا، تو آپ نے اس 12 کو میعاد کی جنس سے کر دینا ہے. اور میعاد کی جنس کے لیے آپ کو 2 صفر لگانے پڑیں گے. آپ اس 12 کے ساتھ 2 صفر لگا دیں گے تو یہ میعاد کی جنس سے بن جائے گا، تو جواب آ جائے گا 1200. تو یہ 40 ضرب 30 کا جواب کیا آیا؟ 1200. یہ ایک مثال ہوئی جو مصنف نے دی. اسی کو مصنف بیان کر رہے ہیں، یہ ذرا ترجمے کے اندر آپ دیکھ لیں.
मुसन्निफ कह रहे हैं कि फ़फ़ी ज़रबी 30 फ़िल 40, 30 को 40 के अंदर ज़रब देने में आप करेंगे, बस्त करेंगे 12 को मियाद बनाएंगे। ये 12 निकले थे आपके, और 12 ये कैसे निकले थे? 12 इस तरीके से निकले थे कि आपने ये 30 को 3 की तरफ रद्द किया और इस 40 को 4 की तरफ रद्द किया, और फिर इन दोनों का आपने ज़रब किया तो ये 12 बन गए। फिर इसके बाद आपने 12 को मिआत पर बस्त करना है। क्यों? इसलिए कि मरातिब 4 है हमारे पास, यानी 1 2 3 और ये 4, और इधर 1 2 3 और ये 4। चौथा मर्तबा है उलूफ का, और उलूफ के मर्तबे से पहला मर्तबा है मिआत का। यही मुसन्निफ कह रहे हैं, इसलिए कि मरातिब 4 हैं और तीसरा मर्तबा वो मिआत का मर्तबा है, इसलिए हम 12 के को मिआत के ऊपर बस्त कर लेंगे, यानी इसके मिआत बना लेंगे, यानी 2 सिफर लगा देंगे तो ये मियाद का मर्तबा बन जाएगा। तो ये 30 ज़रब 40 का जवाब आ गया। ये एक जो मुसन्निफ ने मिसाल दी है। दूसरी मुसन्निफ ने मिसाल दी है, इसको भी हम देखते हैं। दूसरी मिसाल है कि 40 ज़रब 500, 40 ज़रब 500, ये हमारे पास दो आदाद हैं और ये दोनों गैर अहाद है। ये भी गैर अहाद है, ये भी गैर अहाद। तो गैर अहाद को गैर अहाद के अंदर ज़रब करेंगे। तो सबसे पहले हम इनको रद्द करेंगे। अहाद में से इनकी जो हम शक्ल अदद है वो है 40 की 4 और 500 की है 5। फिर इसके बाद आप इन दोनों को ज़रब कर देंगे। ये दूसरा अमल, ये 20 हो गया। फिर इसके बाद आप इस 20 को महफूज करके आप मजरूबैन के मरातिब को जमा कर लो। तो वो जब हमने जमा किए 1 2 3 4 और ये 5 है, और यहाँ से देखें 1 2 3 4 और ये 5, ये 10,000, ये है 5वां मर्तबा, और इस 10,000 के माकबल मर्तबा है 1000 का। तो आप इस 20 को जो है इसके आप 1000 बना लें। 1000 कैसे बनाएं? यानी आप इसके साथ 3 सिफर लगा दें, मर्तबा इसका आप 1000 का बना लें, यानी 3 सिफर लगा लें, तो ये आपका जवाब आ जाएगा 40 ज़रब 500 का। यही मुसन्निफ फी ज़रबिल 40 फी 500, 40 को 500 के अंदर ज़रब देने में आप बस्त करें 20 को 20 को, ये जो 20 आए थे 4 और 5 को ज़रब देने से उलूफ बना लें, इसलिए कि मरातिब 5 है, मरातिब 5 हैं, और जो चौथा मर्तबा है वो है अल्फ का, उलूफ का मर्तबा, 1000 का मर्तबा, और 1000 का मर्तबा के ऊपर बस्त करने के लिए आपको 3 सिफर लगाने पड़ेंगे। तो ये था हमारा आज का सबक। आज के सबक के अंदर हमने अहाद को गैर अहाद में और गैर अहाद को गैर अहाद के अंदर ज़रब देने का तरीका समझा, और बुनियादी तौर पर ये मुफरद फी मुफरद के का दूसरा और तीसरा किस्म था। मुफरद फी मुफरद के 3 किस्म थे, अहाद फी अहाद, अहाद फी गैर अहाद और गैर अहाद फी गैर अहाद के अंदर ज़रब। गुज़श्ता सबक के अंदर हमने अहाद फी अहाद का तरीका जाना। आज के सबक के अंदर हमने अहाद फी गैर अहाद और गैर अहाद फी गैर अहाद का तरीका जाना है। तो इसमें करना यह है कि आपने सबसे पहले गैर अहाद को आपने उसकी हम शक्ल अहाद में से जो अदद है उसके तरह रद्द करना है। फिर आपके पास अहाद आ जाएंगे तो इन अहाद को आपस में ज़रब दे दें और हासिल ज़रब को महफूज कर लें। फिर आप मजरूबैन के जो मरातिब हैं उनको जमा करें। जो मर्तबा आपको निकले, जमा शुदा मर्तबा हो, उसके माकबल मर्तबे की जिनसे आप हासिल ज़रब को कर दें, तो यह आपका जवाब आ जाएगा। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला इल्म नाफ़ी, अमल सालेह और इखलास अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।